الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے طفیل حرمین طیبین کی زیارت اور حاضری کے بعد آپ کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہوا. اور آج کی جو گفتگو ہے، چونکہ جو مہینہ آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شعری والرمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور شعبان کے اس مہینے میں استقبال رمضان کی تیاری کرتا ہے انسان، اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے، اپنے قلب کو تیار کرتا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح کو تیار کرتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے اور آپ کی اتباع کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس بابرکت آنے والے مہینے کی فیوز و برکات کے لیے ہمارے قلب و ذہن کو تیار فرمائے، تاکہ ہم اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی خیرات اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. آج کی جو گفتگو ہم کریں گے، میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے اپنے رسولوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کے حکم سے اس کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. آپ سنتے ہیں کہ ایک لفظ آپ سنتے ہیں کثرت کے ساتھ، وہ ہے تقویٰ. اور ایک چیز سنتے ہیں آپ اطاعت. اور ایک چیز آپ گفتگو میں اہل علم کے سنتے ہیں اتباع. اور ایک لفظ آپ سنتے ہیں جس کا نام ہے محبت. یہ چار چیزیں تقویٰ،
اطاعت، اتباع اور محبت، 4 چیزیں، اس کا ذکر ہم سنتے آ رہے ہیں. اور اس میں جو تقوی ہے وہ عبادات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. فرائض اور احکام کی پابندی سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. اور تقوی سے انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی کب انسان سمجھے کہ میرے اندر تقوی داخل ہو گیا یا میں تقوی کے قریب پہنچ گیا، کہ جب انسان اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پہ جانا چھوڑ دے اور جب اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ جگہوں پہ جانا اپنے لیے ضروری سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے. اب اسی کو ہم آج کی اس رسو میں تقوی چونکہ موضوع ہوگا اور یہ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے رمضان المبارک میں. آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی صحیح نوعیت کیا ہے، پیغمبر کے ساتھ ہمارے تعلقات کی صحیح نوعیت کیا ہے، اور قرآن مقدس اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے. اس کو غور سے سنیے، سادہ الفاظ میں اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے کیسا ہونا چاہیے، تاکہ جو شخص خدا تک پہنچنا چاہے وہ خدا تک پہنچنے کے واحد راستہ اور واحد ذریعہ پیغمبر کی ذات، اس کے علاوہ کوئی راستہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا نہیں ہے. تو اس واحد راستے اور واحد ذریعے کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہے، یعنی آسان لفظوں میں اللہ تک رسائی ہر مومن کا ضروری اور یقینی اور اعتقادی حق ہے، اور وہ اس حق کو استعمال کس راستے سے کر سکتا ہے. اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تک رسائی کا حق تم رکھتے ہو، مگر راستہ واحد اللہ تک رسائی کا ذات پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تک رسائی حاصل کریں. قرآن مقدس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو 4 بنیادوں پر قائم کیا. غور کیجیے کہ پیغمبر سے ملے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رسائی باحق حاصل نہیں کر سکتے، اور پیغمبر کے ساتھ ہمارے تعلق کی صحیح نوعیت کیا ہونی چاہیے کہ تاکہ ہم صرف اپنے ذوم میں نہیں بلکہ حقیقت میں خدا تک رسائی حاصل کر جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو 2 اور 2 4 کا فلسفہ ہے اسلام کا. اس میں کوئی گنجائش نہ میرے لیے، نہ زید کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ بکر کے لیے، کسی کے لیے کوئی گنجائش بھی، نہ کسی نام کے لیے، نہ کسی خاندان کے لیے، نہ کسی نسب کے لیے، نہ کسی حسب کے لیے. توجہ دیجیے، ہر نسب کا راستہ، ہر حسب کا راستہ، ہر انسان کا راستہ خدا تک رسائی کا ذات پیغمبر سے ہو کر گزرتا ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا تک رسائی حاصل کر سکے. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تک جانے کا کوئی اور راستہ سوائے ذات پیغمبر نبی آخر الزماں